نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اس میں اللہ ہم سے مخاطب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ تم اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو اگر ظاہر کر کے دو تب بھی اچھی بات ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، لیکن اللہ آگے فرماتے ہیں وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم ان کو چپکے سے فقیروں کو دے دو، یعنی اپنے صدقات کو چپکے سے فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ظاہر کر کے دیا یا چھپا کر دیا، اس میں ویسے تو تعریف چھپا کر دینے کی ہے، اللہ پھر وعدہ فرما رہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ حق تعالی شانو تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جل شانو کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر ایسی پوزیشن ہے کہ مال خرچ کرنا دکھا کر زیادہ بہتر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو احتیاط کریں کہ اپنے صدقات کو، اپنی امداد کو جہاں تک ہو سکے چھپا کر دیں۔ لیکن بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں اعلانیہ، یعنی دکھا کر، بول کر، اعلان کر کے امداد کرنا، صدقہ کرنا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ یہ علماء کرام سے معلوم کریں۔ ایک واقعہ کسی حضرات نے، کسی بھائی نے بہت ہی بہترین بیان فرمایا، میں بھی اس کو نقل کرتا ہوں تاکہ ہمیں سبق ملے اور ہم بھی کچھ حصہ لیں۔ فرماتے ہیں کہ کسی گاؤں یا شہر میں ایک بہت بڑی دکان تھی اور اس کا جو مالک تھا بہت مالدار تھا۔ جو بھی گاہک آتا تو 1 روپیہ بھی وہ ڈسکاؤنٹ نہیں کرتے، اور اگر کوئی ڈسکاؤنٹ کی بات کرتا بھی تو اس کو برا بھلا کہتے، یعنی ناراض ہو جاتے، غصہ کرتے کہ لینا ہو تو لو، نہیں تو اور کہیں سے لے لو۔ اس کے بالمقابل سامنے ہی دکان کے وہی چیز ٹھیلوں پر، بنڈیوں پر بکتی تھی، تو جب لوگ بنڈیوں سے وہ مال خریدتے تو بنڈی والے، ٹھیلے والے 5-10 روپیہ ڈسکاؤنٹ کر دیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جو بنڈی والے تھے، جو فٹ پاتھ پر بزنس کرنے والے تھے، ان کی عزتیں بہت زیادہ تھی، اور جو بڑی دکان والے بزرگ تھے، مالک تھے، وہ بدنام تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا، اگلے دن لوگ ٹھیلیوں پر، بنڈیوں پر سامان خریدنے کے لیے آئے تو کسی نے 1 روپیہ بھی کم نہیں کیا۔ لوگ ناراض ہونے لگے کہ بھئی یہ کام تو فلاں سیٹ کرتا تھا، کہ 1 روپیہ بھی کم نہیں کرتا تھا، ڈسکاؤنٹ نہیں دیتا تھا، اب تم بھی ایسے ہو گئے۔ وہ تو بہت برا آدمی تھا، کیا تم بھی برے بن گئے؟
تو بنڈی والے نے کہا کہ بھائی سیٹ کو برا بھلا مت کہو، سیٹ کو برا بھلا مت کہو، کیوں کہ ہم انہی کی وجہ سے آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا کرتے تھے، وہ ہمیں چپکے سے بلا کر کے پیسہ دیتے تھے روزانہ اور کہتے تھے کہ تم غریبوں کو ڈسکاؤنٹ دو، غریبوں کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ میں دو، اور جتنا تم ڈسکاؤنٹ غریبوں کو بانٹو گے وہ پیسہ مجھ سے لے لینا، وہ پیسہ مجھ سے لے لینا۔ لہٰذا وہ سیٹ روزانہ ہمیں پیسہ دیا کرتے تھے۔ آج تک کسی کو نہ ہم نے بتایا اور نہ انہوں نے بتایا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم انہی کے پیسوں سے ڈسکاؤنٹ کرتے تھے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو ڈسکاؤنٹ دیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں سب کے ہوش اڑ گئے کہ اللہ اکبر، کہ پوری زندگی خود بدنام ہوتا رہا لیکن اپنے صدقے کو، اپنی مدد کو چھپا کر دینے کی فکر میں رہے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں بہنوں یہ انداز ہوتا ہے، یہ انداز ہوتا ہے۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ لوگوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، پوری زندگی گزر گئی۔ ایسے ایسے بزرگ، ایسے ایسے اللہ والے، ایسے ایسے صحابی گزرے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ 10 گھروں کا خرچ اٹھاتے تھے، فلاں بزرگ 100 گھروں کا خرچ اٹھاتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں سنا کہ 100 گھروں کا خرچ وہ برداشت کرتے تھے، لیکن جب انتقال ہوا تو جب پتہ چلا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں میری گزارش ہے، ہم بڑی بڑی باتیں تو ماشاءاللہ بہت کرتے ہیں لیکن بڑے کام کر کے دکھائیں۔ کیوں کہ اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سب کے کاموں کو دیکھتا ہے، اللہ ہم سب کے دلوں کو جانتا ہے، ہم سب کے ہر الفاظ کو سمجھتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے صدقات کی مقدار کو بڑھائیں، اس وقت ضرورت ہے امت کو آپ کی ہیلپ کی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں آپ کو عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔